نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وإن كنتم في ريب اور اگر تم شک میں ہو مما نزلنا علی عبدنا اس چیز میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی یعنی قرآن مجید فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ تو کوئی ایک صورت اس کی مثل بنا کر لے آؤ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ اور اللہ کے مقابلے میں اپنے تمام حمایتیوں کو بلا لو اپنے تمام شرکاء کو شریکوں کو بلا لو ان کنتم صادقین اگر تم اپنے دعویٰ میں سچے ہو فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا پس اگر تم ایسا نہ کر سکو وَلَن تَفْعَلُوا اور ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے کبھی بھی ایسا نہیں کر سکو گے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي پس بچو ایسی آگ سے پھر بچو ایسی آگ سے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي پھر بچو ایسی آگ سے وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے اعدت للکافرین جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس سے پہلی دو آیات کے اندر اللہ رب العزت نے توحید کو اور دلائل توحید کو بیان فرمایا۔ اب پیش نظر ان دو آیات کے اندر اسلام کے دوسرے بنیادی عقیدہ رسالت کو بیان کیا گیا اور قرآن کریم کو اس پر بطور دلیل کے پیش کیا گیا ہے۔ جب نبی علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ کیا تو دوسری قوموں کی طرح آپ علیہ السلام کی قوم نے بھی انکار کیا اور اس پر دلیل مانگی۔ نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے ذاتی کردار کو پیش کیا۔ کوئی صفا پر کھڑے ہو کر لوگوں کو بلایا اور ان سے پوچھا کبھی آپ نے مجھے جھوٹا پایا یا میں نے کبھی کسی کو کوئی دھوکہ دیا؟ تو سب نے یک زبان ہو کر یہ اعتراف کیا کہ ہم نے آپ کو صادق اور امین پایا ہے، آپ نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی بھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا۔ جب سب نے اعتراف کر لیا تو آپ علیہ السلام نے پھر نبوت کا اعلان فرمایا کہ میں وہ شخص ہوں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی اور اپنا رسول بنایا ہے، جس پر اللہ تعالیٰ کی کلام بطور وحی کے نازل ہوتی ہے اور جبرائیل امین اس وحی کو لے کر آتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک طرف تم میری صداقت اور امانت کا اعتراف کرتے ہو، مجھے صادق اور امین مانتے ہو، اور دوسری طرف میرے نبی ہونے کا اور قرآن کے کتاب اللہ ہونے کا انکار کرتے ہو۔ ایک طرف نبی علیہ السلام کو اس قوم نے صادق اور امین مانا، لیکن دوسری طرف اس اعتراف کے باوجود نبی علیہ السلام کی رسالت کا انکار کیا اور پھر مختلف قسم کے اعتراضات کیے۔ کبھی کہا کہ نعوذ باللہ یہ قرآن نہیں، اللہ کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ تو آپ اپنی طرف سے سوچ کر اور گھڑ کر باتیں لاتے اور ہمیں سنا دیتے ہیں۔ کبھی کہا کہ آپ کو کاہن یا جنات وغیرہ سے یہ باتیں پتہ چلتی ہیں اور آ کر ہمیں آپ بتا دیتے ہیں۔ کبھی کہا کہ کوئی شاعر آپ کو بتاتا ہے اور یہ آپ آ کے ہمیں کلام سنا دیتے ہیں۔
नाउज़ बिल्लाह कभी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मजनून कहा, कभी शायर कहा, और कुरान के किताबुल्लाह होने का भी इनकार कर दिया। तो कुरान करीम में अल्लाह ताला ने उनके इन एतराज़ात के तसल्ली बख्श जवाबात दिए। सबसे पहले कहा गया कि अगर तुम कहते हो कि ये कुरान नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी तरफ से घड़ के लाते हैं या नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कोई आदमी इसकी तालीम देता है, तो इसका फ़ैसला तो बड़ा आसान है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी तुम्हारी तरह के इंसान हैं, यहीं मक्का में पैदा हुए, यहीं अपना बचपना गुजारा और यहीं पर बड़े हुए। ना तो किसी इदारे से तालीम हासिल की, ना किसी शख्स से तालीम हासिल की, और इसके मुकाबले में तुम अपने आप को तालीमी याफ्ता कहते हो और फसाहत व बलागत का माहिर कहते हो। तो जब एक अनपढ़ आदमी अपनी तरफ से ऐसा कलाम पेश कर सकता है, तो तुम भी ऐसा कोई कलाम पेश करो इसके मुकाबले में। अगर ये अल्लाह का कलाम नहीं है तो तुम इसके मुकाबले में कोई कलाम पेश करो। और कुरान ने उन्हें चैलेंज दिया। ये चैलेंज 7 मकामात पर कुरान का मौजूद है। सरी अल्फाज में वाज़े तौर पर 3 मकामात पर चैलेंज किया गया। सबसे पहले उन्हें कहा गया कि इस जैसी किताब लेकर आओ। अगर तुम ये समझते हो कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी से पूछ के आते हैं, खुद बना लेते हैं, तो फिर इस जैसी किताब लेकर आओ। वो लोग कि जो हर चीज़ के अंदर मुकाबला करने को तरजीह देते थे, छोटी छोटी बातों पर मुकाबला करते और अपने आप को किसी से कम नहीं समझते थे। जब उन लोगों को ये चैलेंज दिया गया कि इस जैसी किताब फिर तुम भी लेकर आ जाओ, तो उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। लाजवाब होने के बावजूद भी वो कुरान का इनकार करते थे, इसलिए कि वो असल में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिसालत को तस्लीम नहीं करना चाहते थे। इसी वजह से उन्होंने कुरान का भी इनकार किया। उसके बाद फिर दूसरा चैलेंज अल्लाह ताला की तरफ से उन्हें दिया गया कि आप इस जैसी 10 सूरतें लेकर आ जाएं। आप पूरे कुरान के मुकाबले में कोई किताब नहीं ला सकते, तो इस जैसी 10 सूरतें लेकर आ जाएं। जब यहाँ पर भी उन्हें पिसपाई हुई, इसका मुकाबला भी वो ना कर सके, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने मुखालफत को तर्क न किया, मुखालफत न छोड़ी, तो फिर अला सबील तनज़्ज़ुल कम तर चीज़ उनके सामने पेश की गई। सूरतिन, कोई एक सूरत, कोई मुख्तसर सी सूरत ही इसके मुकाबले में ले आए। छोटी सी सूरत जो 3 बोल पर मुश्तमिल हो, सूरह कौसर जैसी छोटी सी सूरत इसके मुकाबले में ले आए। अगर आप समझते हैं कि ये कुरान अल्लाह का कलाम नहीं बल्कि किसी इंसान का कलाम है, तो लेकिन वो इस जैसी सूरत भी न ला सके। और कुरान ने यहाँ पर यह चैलेंज कर दिया कि तुम अकेले नहीं, बल्कि तुम्हारे काहिन, तुम्हारे शुआरा, तुम्हारे अदीब और फसाहत व बलागत के जो माहिर हैं, वो सारे के सारे मिल जाएं। तुम कहते हो कि ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जिन्नात बताते हैं, तो तुम अपने शुआरा को, अपने काहिनों को बुला लो, क्योंकि आपके नज़दीक तो उनकी मदद, काहिनों की मदद जिन्नात करते हैं, जिन्नात काहिनों के ताबे होते हैं, लिहाजा आप उनको भी बुला लो और इस कुरान का मुकाबिल ले आएं। अपने शुराका को, अपने हिमायतियों को तमाम के तमाम असबाब बरूए कार ले आओ और इस कुरान का मुकाबला करो। इस कुरान की जैसी कोई छोटी सी सूरत ले आओ, तब भी चैलेंज का जवाब हो जाएगा। लेकिन वो इससे भी आजिज़ हुई। और मज़ीद अल्लाह ताला ने आगे चैलेंज फरमा दिया, फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू, कि तुम अगर ऐसा ना कर सको, इसका मुकाबिल ना ला सको, वलन तफ़अलू, और तुम हरगिज़ इसका मुकाबिल नहीं ला सकोगे।
تم کبھی بھی اس کا مقابل نہیں لا سکو گے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، قرآن کا مقابل لانا ناممکن ہے، اس لیے کہ یہ ایک معجز کتاب ہے، اس کے اعجازات بہت زیادہ ہیں اور مخلوقات کے بس کی بات نہیں کہ ایسا کلام پیش کر سکے۔ فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے بھی قرآن کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں جو مکمل فصاحت و بلاغت پر مشتمل ہو سوائے قرآن کے۔ صرف قرآن ہی وہ کتاب ہے کہ جو ہر قسم کی فصاحت و بلاغت سے آراستہ ہے، اور اس چیز کا اعتراف کفار کے اہل علم لوگ بھی کرتے تھے۔ ولید بن مغیرہ، عتبہ بن ربیعہ، نضر بن حارث ہو یا دوسرے اہل علم، وہ ایمان تو نہیں لائے، قرآن کی مخالفت تو نہیں چھوڑی، لیکن قرآن کی فصاحت و بلاغت کے وہ بھی معترف تھے، اس کی فصاحت و بلاغت کی وہ بھی داد دیتے تھے، اس کی فصاحت و بلاغت کو وہ بھی تسلیم کرتے تھے۔ اسی طرح باقی زبانوں میں کئی الفاظ ثقیل ہوتے ہیں کہ جن کی ادائیگی زبان پر مشکل ہوتی ہے، اس کے مقابلے میں قرآن کا یہ معجزہ بھی ہے کہ قرآن کے تمام الفاظ آسان ہیں اور ان کی ادائیگی بھی آسان ہے، قرآن کا کوئی ایک لفظ بھی ثقیل نہیں ہے۔ اسی طرح ترکیب اور حسن ترتیب کے لحاظ سے بھی انتہائی فصیح کلام ہے۔ اسی طرح قرآن کا ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ قرآن نے پیشن گوئیاں فرمائیں اور ایسی پیشن گوئیاں کی کہ جو حرف بہ حرف سچ ثابت ہوئیں۔ بظاہر ان کے کوئی امکانات نہیں تھے، اس بات کو سننے والا اس وقت ہنس پڑتا کہ یہ کیسی باتیں کرتے ہیں۔ جس طرح قرآن نے عین اس وقت روم کی فتح کی پیشن گوئی کی جب ایران اس پر مکمل قبضہ کرنے کے قریب تھا، سوائے قسطنطنیہ کے ان کے پاس کوئی جائے پناہ باقی نہیں بچی تھی، اور روم ایران سے لگاتار مغلوب ہوتا جا رہا تھا۔ اس وقت قرآن نے روم کی فتح کی پیشن گوئی فرمائی۔ اس وقت سننے والے بڑے حیران ہوئے کہ اب تو روم ختم ہو چکا ہے، ختم ہونے کے قریب تھے۔ روم والے اہل کتاب تھے اور ایران والے آتش پرست تھے۔ مشرکین بڑے خوش تھے کہ یہ ایک اچھا شگون ہے کہ اہل کتاب کا خاتمہ ہو رہا ہے اور آتش پرست جیت رہے ہیں۔ اس وقت قرآن نے یہ پیشن گوئی فرمائی، اور قرآن کی یہ پیشن گوئی چند سالوں میں حرف بہ حرف ثابت ہوئی، اور روم نے اسی ایران کو نیست و نابود کر لیا، اس پر فتح حاصل کی۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے ساتھیوں کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا گیا۔ حالات یہ ہیں کہ پیٹ پر پتھر باندھے ہیں، کئی دن کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ اس وقت قرآن نے فتح مکہ کی پیشن گوئی فرمائی، اور منافقین اور مشرکین نے ان کا مذاق اڑایا کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے اور مکہ فتح کرنے کی باتیں کرتے ہیں۔ چند سال ہی گزرے کہ وہ پیشن گوئی بھی ثابت ہوئی اور مکہ فتح ہو گیا۔ اگر کوئی آدمی ظاہری حالات کا جائزہ لیتے ہوئے پیشن گوئی کرے وہ تو آسان ہے، لیکن دوسری قوموں کے دلوں کے ارادوں کو بیان کر دینا یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہود کہتے تھے کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، اللہ کے لاڈلے اور چہیتے ہیں، اور جنت ہمارے لیے ہی بنی ہے، ہم جنت ہی میں جائیں گے۔ تو ان کے اس راز کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دیا اور فاش کر دیا کہ اگر تم کہتے ہو کہ ہم اللہ کے لاڈلے ہیں اور ہم جنت میں جائیں گے، جنت ہمارے لیے بنی ہے، تو موت کی تمنا کرو، فتمنوا الموت، موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ وہ یہود کہ جن کے علم کا بڑا دبدبہ تھا، وہ یہود جو مناظرے اور مقابلے کے بہانے تلاش کرتے تھے، وہ خاموش ہو گئے، کیونکہ ان کے اس راز کو، دل کے راز کو قرآن نے واضح کر دیا کہ جو تم دعویٰ کرتے ہو تم خود بھی اسے تسلیم نہیں کرتے۔
اسی طرح قرآن کریم نے فرعون کے بارے میں پیشن گوئی فرمائی کہ جب وہ غرق ہونے لگا تو اس نے کہا کہ میں تو اب ایمان لاتا ہوں، موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ تو اس کے جواب میں فرمایا گیا الآن وقد عصیت قبل، اب ایمان لاتا ہے، اس سے پہلے تو بڑا سرکش اور نافرمان بنا پھرتا تھا۔ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد کرتا تھا، بڑا فسادی تھا۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، آج ہم تیرے بدن کو باقی رکھیں گے، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا، تاکہ تو بعد والوں کے لیے ایک نشانی بن جا، عبرت کی نشانی بن جائے۔ یعنی قرآن نے فرمایا کہ تیرے بدن کو باقی رکھا جائے گا تاکہ تو بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت بن جائے۔ جب یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی تو اس وقت کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ فرعون کی لاش ابھی تک باقی ہے۔ تقریباً آج سے 2 صدیاں پہلے جب اہرام مصر کی کھدائی ہوئی، اس کے اندر سے مختلف بادشاہوں کی لاشیں نکلیں تو ان میں سے ایک لاش ایسی تھی کہ جس پر نمک کی تہ جمی ہوئی تھی۔ اس کا جائزہ لینے سے پتہ چلا کہ یہ ایسی لاش ہے، یہ ایسے آدمی کی لاش ہے کہ جو پانی میں غرق ہوا۔ تو قرآن نے یہ بہت پہلے پیشن گوئی فرما دی تھی۔ تو قرآن ایسی کتاب ہے کہ جس کا مد مقابل لانا کسی انسان، کسی مخلوق کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو یہ قرآن کی وجوہ اعجاز ہیں۔ قرآن الفاظ کے لحاظ سے اور ہر اعتبار سے اس کے اندر اعجازات موجود ہیں۔ یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، اس لیے ان کو چیلنج کر دیا گیا کہ آپ کہتے ہو کہ یہ انسان کا کلام ہے تو اس کا مقابل لے آؤ۔ اگر اس کا مقابل نہیں لا سکتے تو 10 صورتیں اس جیسی کوئی لے آؤ، اگر وہ بھی نہیں لا سکتے تو کم سے کم کوئی ایک صورت تو اس کے مقابلے میں لے آؤ، لیکن وہ پھر بھی اس کا مقابلہ نہ کر سکے۔ اس لیے قرآن نے یہ چیلنج کر دیا ان کنتم صادقین، یعنی جس چیز کا تم دعویٰ کرتے ہو، جس کو تم انسان کا کلام کہتے ہو، جس کو تم جنات کا کلام کہتے ہو، تم خود بھی اس کو تسلیم نہیں کرتے، تمہارا دل بھی یہ گواہی دیتا ہے کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے، یہ مخلوقات کا کلام نہیں ہے، یہ جنات کا کلام نہیں ہے، لیکن تم اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہو اور اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو۔ اس لیے فرما دیا تھا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، پس بچو ایسی آگ سے، پھر ایسی آگ سے بچو، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، جو کافروں کے لیے اعدت للکافرین، اور جو کافروں کے لیے اللہ کے باغیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو یہاں پر وقودها الناس، آگ میں لوگ تو جلیں گے، والحجارہ، اور پتھر بھی جلیں گے۔ تو 2 اعتبار سے پتھروں کا ذکر فرما دیا۔ ایک تو وہ لوگ پتھروں کو پوجتے تھے، پتھروں کے بت بناتے تھے، ان کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے تھے، اپنا مددگار ان پتھروں کو سمجھتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ پتھر ہمیں مصیبتوں اور پریشانیوں سے، تکالیف سے بچاتے ہیں، لہٰذا ان کے اس عقیدہ کی بھی رد فرما دی کہ اس آگ میں وہ تمہارے پتھر، تمہارے بت بھی جلیں گے۔ اور دوسرا پتھر کا ذکر فرمایا کہ جہنم کی آگ کی شدت کی طرف اشارہ کیا کہ وہ جہنم کی آگ اتنی شدید ہوگی کہ اس کا ایندھن پتھر بھی ہوں گے، وہ پتھروں کو بھی راکھ کر دے گی۔ یعنی دنیا کی آگ سب کچھ جلا دیتی ہے، ہر ایک چیز کو راکھ بنا دیتی ہے، لیکن پتھر کو نہیں جلاتی۔ اس کے مقابلے میں جہنم کی آگ اتنی شدید اور سخت ہوگی کہ وہ پتھروں کو بھی جلائے گی، اس کا ایندھن پتھر بھی ہوں گے۔ لہٰذا اس کتاب پر ایمان لے آؤ، اور یہ کتاب جس ذات پر نازل ہوئی وہ اللہ کا نبی ہے، اس کی رسالت اور نبوت کو تسلیم کرو اور ایمان لے آؤ، اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔